کے بعد میں صدارتی خطاب کے لیے ہمارے درمیان میں ہمارے اس علاقے کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالجبار صاحب قاسمی لا زال الشمس فیضی طالعۃ بانی و محتمم مدرسہ رشیدیہ للبنین والبنات گدوال، آپ ہمارے درمیان میں صبح سے تشریف فرما ہے، آپ کے خطاب سے سرفراز ہونا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ مولانا کو مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے صرف تیرا انتظار ہے۔ الحمدللہ والسلام علی الذین اصطفیٰ بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال تبارک و تعالیٰ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام علماء اکرام شہ نشین پر تشریف فرما، عزیز معزز طلباء اور معزز سامعین اکرام اور عزیز پردہ نشین خواتین اور قابل احترام اساتذہ اس مدرسے حاضہ، بہت دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں ہمارے یہاں علماء اکرام جو تشریف فرما ہیں، ہر ایک اپنے رنگ میں ایک امتیاز رکھتے ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے، اور باقی چھوڑا کچھ نہیں میرے لیے، اس لیے میں ارادہ کیا ہوں کہ لا خرجہ پھر بھی یہ ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ ایک حسن ظن ہے ہمارے عزیزم مولانا مفتی عمر فاروق کی، جو انہوں نے شعر کہا میں اس قابل تو نہیں ہوں، بہرحال تو یہ جلسہ جس بنیاد پر ہوا ہے، جو مقصد ہے وہ قرآن کریم، اس سلسلے میں میرے سے بیشتر علماء اکرام نے اس کی فضیلت پر بیان کیا، اور ایک بات اتنا یاد رکھیں کہ ایک زندہ آدمی 100 مردوں کو تو ہلا سکتا ہے، 100 مردوں کو تو پلٹا سکتا ہے، اور 100 مردے مل کر یا 1000 مردے مل کر ایک زندہ کو نہیں ہلا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک زندہ آدمی 100 مردوں کو ہلا سکتا ہے، اور 1000 مردے مل کر ایک زندہ آدمی کو ہلا نہیں سکتا۔ قرآن کریم یہ زندہ کتاب ہے، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، کلیم سے نکلا ہے، جب تک کلیم ہے کلام رہے گا، کلام اللہ کہتے ہیں۔ جتنی آسمانی کتابیں آئے تھے وہ تمام کتابیں ہیں، جیسے زبور، انجیل، تورات، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ اور انبیاء علیہ السلام صحیفے اترے تھے، سب آسمانی کتابیں، اور اپنے اپنے موقع پر حق کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن وہ سب کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں، صرف قرآن کریم ایک کلام اللہ ہے۔ آسمانی کتاب بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ وہ کلام اللہ نہ ہونے کی بنیاد پر تمام صحیفے اور تمام کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا، اور تبدیل ہو گئے، اس کے حروف بھی تبدیل ہو گئے، معنی بھی تبدیل ہو گئے، مفہوم بھی تبدیل ہو گیا، اس کا محل بھی تبدیل ہو گیا، اور یہاں سے وہاں تک سارا تبدیل ہو گیا، تو قوم بھی تبدیل کر دی گئی، عذاب کے مستحق بن کر تہ دیو ہو گئے، دنیا میں نام و نشان کا باقی نہیں رہا۔ یہ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اور یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اور ایک زندی کتاب ہے،
اور اس کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا، اس کو سننے والا، سنانے والا، اس کا تعاون کرنے والا، اس پڑھنے والے کو دیکھنے والا، پڑھانے والے کو دیکھنے والا، یہ زندہ قوم ہے، یہ زندہ قوم ہے۔ اور یہ سب مل کر پوری قوم مردہ ہے جس کے سینے میں، جس کی زبان پر، جس کی زندگی میں کلام اللہ کا ایک حرف بھی نہ ہو، ایک لفظ بھی نہ ہو۔ ہمارے محترم ڈاکٹر ماجد خان صاحب اردو اسکول کا واقعہ سنا رہے تھے۔ اردو اسکول تو سب سے بڑا جہنم بنا ہوا ہے، سب سے بڑا جہنم بنا ہوا ہے۔ جتنے اردو میڈیم کے اسکول ٹیچر ہیں ان کو قسم دے کے کھڑا کر کے پوچھیے، یہاں تو نہیں ہوں گے، ہمارے پاس تو کھڑا کر دو، قسم دے کے پوچھیے اس سے۔ اردو میڈیم کا جو ٹیچر ہے، اردو اسکول میں پڑھاتا ہے، اس کو پوچھیے جہاں پرائمری اسکول ہوتا ہے، اپر پرائمری اسکول ہوتا ہے کسی گاؤں میں، جہاں پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں، ملے ہوئے رہتے ہیں، ہندو لڑکے بھی رہتے ہیں، اسکول کو، مدرسے کی عمارتیں نصیب نہیں ہے حکومت کو، دینی مدارس کو الحمدللہ اللہ نے عطا کر دیا ہے، ذاتی عمارتیں ہیں۔ تو اس وقت میں جہاں ہندو لڑکے آتے ہیں، مسلمان لڑکے آتے ہیں، ہندو لڑکا بھی آ کر مسلمان ٹیچر کو نمستے سار بولتا ہے، اور مسلمان بچہ آ کے بھی نمستے سار بولتا ہے، بولتا نہیں بولتا؟ قسمیاں بول رہا ہوں میں، اس کو اردو ٹیچر کو میرے سامنے کھڑا کر دو، اس سے قسم دے کے پوچھتا ہوں، جیسا ہندو لڑکا آ کے نمستے سار بولتا ہے، مسلمان بچہ بھی آ کر نمستے سار بولتا ہے۔ اس کو پوچھو کہ اس کا دل مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ یعنی کہ آپ ملا کر بازو میں ہٹ کر بولے کہ بیٹا تو مسلمان ہے، السلام علیکم بولنا، بلکہ کوئی مسلمان ٹیچر آج تک قسم بخدا اگر بولا ہوگا تو اس کو بولیے، ورنہ زمین نکل جائے گی اس کو۔ اللہ ہے کہ ہم پڑھنے کے زمانے میں جو اساتذہ تھے اردو میڈیم کے، وہ ہماری تربیت کر گئے، جس کے نتیجے میں ہم پڑھ لیے، لیکن آج کے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خود بھی نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، وہ سلام کیا ہے، اس ٹیچر کو نہیں معلوم، کیا خان الفاظ لے کر آئے۔ تو یہ المیہ ہے۔ ڈاکٹر ماجد خان صاحب نے کہا بالکل المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں بات صرف قرآن پہ بول رہا ہوں، کہا کہ قرآن ایک زندی کتاب ہے، کلام ایک زندہ ہے، ہمارا اللہ زندہ ہے، حی قیوم ہے، اور ایسے اس کو ماننے والی قوم حی قیوم ہے۔ اسی لیے کلام اللہ جب زندی کتاب ہے تو سارے مردوں کو ہلا کر رکھ دے گی کہ دنیا کی جتنے سبجیکٹ ہیں، جتنی کتابیں ہیں، اگر اس میں اللہ کا نام نہیں ہے تو، اگر اس کو اللہ کے نام سے نہیں پڑھا جاتا ہے تو وہ سب مردہ کتابیں ہیں، مردہ سبجیکٹ ہے، مردہ سلیبس ہے، سوائے قرآن کریم کے۔ اس کے متعلقات احادیث، فقہ اور یہ تمام چیزیں جو اس کے متعلقات ہیں، وہ سب کے سب اسی زندہ کتاب سے متعلق ہیں، تو وہ سب زندہ ہیں۔ اسی لیے دنیا میں صرف زندہ ہے تو ایک ہی ہے، وہ ہے مسلمان، وہ ہے مسلمان، کیونکہ اس کو ایمان ملا ہے، ایمان ملا ہے۔ دنیا میں جیسا کسی انسان کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی بازار کی اور سونے چاندی کی اور یہ پلاٹوں کی، جاگیروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر دنیا میں انسان نہیں رہا تو۔ ایک انسان دنیا میں اگر ایک انسان نہیں رہا تو بالکل اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی۔ ایک انسان کی وجہ سے بازار کا ریل پیل ہے، یہ لوگوں کا چلنا پھرنا ہے، ان کے معاملات ہیں، ان کے بازار ہیں، ایک انسان کی وجہ سے۔ اگر ایک انسان نہیں رہا تو ساری دنیا مردہ اور قبرستان ہے، نہ جانوروں کے بازار ہوں گے، نہ جانوروں کی خرید و فروخت ہوگی، نہ جانوروں کا چلنا پھرنا ہوگا، نہ جانوروں کے ساتھ کوئی مجالس ہوں گی، پوری دنیا قبرستان ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ انسان جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ویران قبرستان کی طرح ہے، وہ سارے انسان جس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان ملا قرآن کے ذریعے سے، ایمان ملا قرآن کے ذریعے سے، ایمان ملا نبی کے ذریعے سے۔ اس لیے ایک مسلمان جب تک دنیا میں زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی، یہی تو ہے نا مشہور حدیث۔ پانی جب تک بہتا ہے تو پاک ہے، وضو جائز ہے، بہنا ختم کر دیا تو پانی مردہ ہے، اس میں سے اللہ کا نام نکل گیا۔ درخت پر پتا ہے، جب تک پتا ہے درخت پر تو ذکر کرتا رہے گا، اور جب پتا ٹوٹ گیا تو جس طرح انگلی یہ ہاتھ سے کٹ گئی، جب تک جڑی ہے تو یہ حرکت کرے گی، انگلی کٹ گئی تو ہاتھ سے انگلی بیکار ہے، مردہ پڑی رہے گی۔ تو یہ درخت کا پتا جب تک جڑا ہے اس پر ذکر کرتا رہے گا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اسی طریقے سے پھول جب تک درخت پر ہے ذکر کرتا رہے گا، جب اس سے درخت سے جدا ہو گیا وہ مردہ ہے۔ مردہ پھول لے کے ڈال دیتے ہیں قبر میں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور ایسے ہی جب تک ایک مسلمان مومن اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے علماء سے جڑ کر نہیں رہے گا، یاد رکھو کہ بے موت مرے گا، بے موت مرے گا۔ اور اس وقت میں سب سے بڑی سازش جو پوری دنیا کی ایک ہی چیز ہے، اور کہا کہ جتنی کوششیں کر کر دیکھ لیا کہ اس زندہ قوم کو مارنے کی کوئی شکل نہیں ہے، زندہ قوم کو مارنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس قرآن، ان کے پاس حدیث، ان کے پاس فقہ، ان کے پاس علماء، اور یہ علماء کے تابع چلتی ہے قوم، اس کو مارنا آسان نہیں ہے۔ یہ 1976 کی بات ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، چشم دید واقعہ، تعمیر حیات جو نکلتا تھا حضرت کا، جب کانفرنس تھی انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں عیسائیت کی اتنی محنت، اتنی کوشش، یہودیت کی اتنی محنت، اتنی کوشش، کوئی کسر نہیں چھوڑا، اور تب بھی کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے تو جو عیسائیت دواخانے اور اسکول کھولتے تھے اس پر بھی عیسائیت پھیلی نہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا، دونوں نے مل کر کہا کہ ایک ہی چیز ہے کہ مسلمان قوم کو مارنا ہے تو مسلمان قوم کو علماء سے کاٹ دو۔ یہ مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء کو جب علماء سے کاٹ دیا قوم کو، بے موت مریں گے۔ اور آج یہ سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی سازش جو ہو رہی ہے کہ قوم کو، مسلمانوں کو علماء سے کاٹ دو، یہ سب سے بڑی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ علماء ہمارے درمیان میں ایک رات، ایک حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کوفہ، عراق، یہ تمام ملک کو سنبھالے، اور ایک حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے علاقے کو سنبھالا، اور لوگ ان کے اس قدر معتقد اور قریب تھے، ان کے مشورے کے بغیر چلتے نہیں تھے۔ اور آج نام کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء ہیں، لیکن دل میں ہاتھ رکھ کے بولیے، کہا کہ کیا اس عالم کی بات بھی مانتا ہے؟ مانتا ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ مانتا ہے؟ جب سے اب زبردستی انشاءاللہ بلکہ ہاتھ اٹھا رہے تھے ماجد صاحب، ان کو تو ثواب مل گیا انشاءاللہ بولنے پر۔ اور کیونکہ آج کل کیا ہے، مگر یہ تو قاضی ہیں، میں تو ہمارے پاس بولتا ہوں قاضی تو اس کو بولتے ہیں جو عالم وقت ہوتا تھا، قاضی القضاء جو چیف جسٹس کو بولتے ہیں، ہمارے پاس قاضی نہیں، وہ قاضی ہے۔ اب انہیں قاضی کیا کرتا ہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے، مسئلہ نہیں معلوم ہے تو جاتا اور جا کر ایجاب کرنے کے بعد اس کو بولتا ہے کہ بول میں فلاں کی بچی کو فلاں مہر کے سمے میں نے قبول کیا، بولتا انہیں بولتا تو قبول قاضی کر لیا تو بچی کیا؟ ارے بولو جی مفتی اکرم ہے نا، بچی قبول کیا بولتا انہیں بولا تو اس کے نکاح میں چلے گئی انہیں، اور قاضی کو ہوش بھی نہیں ہے۔ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں آپ، میں نے اس لڑکی کو اتنے مہر کے بعد میں نے قبول کیا، بچی کیا؟ اس کو کیا قبول کرا رہا؟ میں نے سختی سے روک دیا، ہمارے پاس قاضی معلوم بھی ہے تم کو؟ اتنا نہیں معلوم ہے کہ لڑکے کو قاضی بول کر چپ رہے، وہ بولتا کہ نہیں بولتا؟ یعنی تو پہلے بتاؤ اس کو، جب قاضی نے قبول کر لیا تو بچا کیا؟ چاول بھی لے گیا، کھوبرا بھی لے گیا، لڑکی کو بھی لے گیا قاضی۔ آپ سمجھ رہے دین کا اتنا ستیہ ناس ہے، دین کا اتنا ستیہ ناس ہے، اتنا ناس ہے دین کا۔ اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو ہمارا بچنا ہی مشکل ہے۔ اسی لیے آج پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ علماء سے کاٹو، وہ چاہے وہ ایشم ہوں دے ایشم نہ ہوں دے، وہ خالی یہ زبان پہ دیکھ لینا، علماء کی عزت کرو، بعد میں پتھرے لے کے مارو، ہاں بڑوں کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، پیچھے جا کے گالیں دو، نہیں ہو رہا۔ دیانت کے ساتھ بولیں، آپ دیانت کے ساتھ بولیں۔ وہ ایک آدمی وہ تیل بیچ رہا تھا اور کہا کہ یہ تیل ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، جہاں سر پہ بال نہیں آتے بال اگاتا ہے، اور جہاں وہ ہوتا اور یہ ہوتا، بلکہ آواز لگا رہا تھا، لوگ بیوقوف بہت جلدی بنتے ہیں، اور جن کے سروں پر بال نہیں ہوتے، گنجا جس کو بولتے ہیں، کہ وہ آ رہے ہیں اور خریدے اور آ رہا خرید رہا جا رہا ہونے والا بیوقوف۔ وہ ایک بچہ ذرا سمجھدار ٹھہرا ہوا تھا، انہیں بولا اچھا انہیں تو تیل بیچ رہا اور لوگ لے جا رہے، تو اس کو دیکھا کہ انہیں خود گنجا ہے، انہیں ٹوپی ایسا لگایا گول ٹوپی، انہیں خود گنجا ہے، انہیں بولا تو سب کو بیوقوف بنا رہا، جا کے ٹوپی ہٹا کے بولا یہ کیا ہے؟ ارے گنجے تیرے سر پر بال نہیں اگا سکا، یہ تیل لوگوں کو بیوقوف بنا رہا۔ تو ہمارا قصہ یہ ہے، علماء کی عزت کرو، احترام کرو، کہاں کرو؟ یہ المیہ ہے اس وقت میں۔
علماء کو تو ان کا اپنا اجر ملے گا، ان کی آخرت بنے گی، انہوں نے کوئی کسر چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے سمجھیں آپ، خالی زبان کا نام نہیں ہے، خالی زبان کی بات نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی تمہارے بکرے کو، تمہارے خون کو، تمہارے چمڑے کو، تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ میاں بول دیا پہلے، وہ تمہاری دل کی کیفیت کو بولتا ہے۔ علماء کی عزت کو، اور ہمارے پاس علماء ہیں، ہمیں وہاں علماء کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا چلا وہ خوب معلوم ہے اللہ کو۔ یہ المیہ اگر ہوتا تو مجال تھی کہ قوم، کیونکہ ایک عالم دین دنیا بھی سنوارتا ہے، دین بھی سنوارتا ہے۔ عالم دین یہی نہیں کہ صرف آپ کو تقریر کرے، آپ کو بولے اور بتائے ختم کرے، آپ کا دین بھی، دنیا بھی سنوارتا ہے، آپ کی دنیا کے بھی بہترین مشورے دیتا ہے، دنیا کے کرنے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ زمانہ اور دور ایسا آیا کہ دنیا اور دین کو تقسیم کر دیا، یہ المیہ ہے سب سے بڑا۔ دنیا الگ سے، دین الگ سے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گورنر جو ہوتے تھے، حضور کے زمانے میں جو گورنر ہوتے تھے، جو جسٹس ہوتے تھے، منصف ہوتے تھے عدالتوں میں، وہ کیا صحابہ تھے کہ دوسرے آئے تھے؟ صحابہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید سپاہی سالار کمانڈر ان چیف تھے، تو کیا تھے وہ؟ کیا تھے؟ دنیا نے دھوکہ دینے کے لیے دنیا الگ کر دیا، دین الگ۔ ارے جو دین ہے وہی دنیا ہے، جو دنیا ہے وہی دین ہے، الگ کر دیا۔ یہ المیہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دینی تعلیم الگ کر دیا، دنیاوی تعلیم الگ کر دیا۔ دنیاوی تعلیم جیسے الگ کر دیا، جو جی میں آیا زہر اس میں ڈال دیا، زہر کو پیس کے اس میں لگا دیا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، یہ تو طے شدہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنا یاد رکھو کہ یہ قرآن ایک زندہ کلام ہے، اس کا پڑھنے والا، پڑھانے والا، پڑھانے والے کو دیکھنے والا، اس میں تعاون کرنے والا، ان کے ساتھ ان کے مشوروں میں رہ کر خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والا، یہ سب زندی قوم ہے، یہ سب زندی قوم ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر خدا نہ کرے زبان سے بولتے رہیں کہ علماء آئے نہیں، مفتی صاحب بول رہے تھے ایسا، ان کے جیسا کہ ان کے نوکر ہیں، یہ غلام ہیں ان کے۔ یہ المیہ اس وقت میں ہمارے علماء کے ساتھ رویہ، دینی مدارس کے ساتھ رویہ، اللہ ایک ہی جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو اللہ نے اخلاص سے نوازا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے اتنی بات ہو رہی تو 4 الف کو تو سنائے نا مفتی عبد الرحمن صاحب، اس میں سے 1 الف بھی نہیں ہے۔ 4 الف تو گرائے نا مفتی عبد الرحمن صاحب، 1 الف بھی نہیں ہے۔ ایران کا جو فتح ہوا، ایران فتح ہونے کے بعد جو بادشاہ کا تاج تھا، تاج چھپا ہوا تھا، بہت دن تک نہیں ملا، بہت قیمتی تھا۔ وہ تاج ایک تلاشتے ایک معمولی صحابی کو ملا، تاج بہت قیمتی تھا، وہ تاج لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد چپکے سے حضرت عمر نے رکھ دیا، رکھ کے وہاں سے چل دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کون لایا بولا ان کو، کون لایا بولا ان کو؟ کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انوچ رکھے گئے ان کو بلا دیں، بلا کر انہوں نے کہا کہ یہ کون رکھ کے گئے، اور کہا کہ ایک بندہ رکھ کے گیا، میں اس کو جانتا ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں میں اس کے نام کو جانتا ہوں، مگر وہ کہاں ہے نہیں معلوم۔ میں لایا نہیں بولے انہوں، میں لایا نہیں بولے، اور آج تک اس صحابی کا نام نہیں ہے اس تاریخ میں کہ کون لا کے رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تاج، جبکہ ایران بغیر کسی جھگڑے اور پنچایت کے جو ہے فتح ہو گیا حضرت عمر کے پیدل جانے پر، اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب آگے جا رہے ہیں۔ اتنی مثال تو دنیا میں کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا۔ غلام اوپر ہے اونٹ پر، اور نکل پکڑ کے سامنے جا رہے ہیں، اور خلیفہ 6 لاکھ مربع گز کا مالک خلیفہ، تو ایک اسٹیٹ نہیں، 2 اسٹیٹ نہیں اس وقت میں۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاص۔ اور حدیث تو اتنی پرخطر ہے جس کی کوئی حد نہیں، حدیث تو اتنی پرخطر ہے جس کی کوئی حد نہیں، علماء اکرام جانتے ہیں۔ تمام علم جاننے والے ہلاک ہو جائیں گے، الا العاملون، عمل کرنے والے، تمام عمل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصون۔ یہ حدیث بڑی پرخطر ہے یہ، اور فرمایا کہ اخلاص سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا، الا من خطا، مگر وہ بھی بڑے خطرے کی جگہ رہتا ہے۔ سورہ دہر میں اللہ نے صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا ہے،
وہ یہ ہے اخلاص جس کو بولتے ہیں. اور اگر آج ذرا میں دوں میری بات نہ مانے بولو مفتی صاحب ہماری بات نہیں مانتے, 4 کو بولتا ہوں جا کے وہاں, کیا اخلاص دیکھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. اسی وجہ سے جھگڑے, فساد, لڑائی کیا ہو رہا امت میں, کیا ہو رہا امت میں؟ دین ہے, دین ہے. وہ تو واقعات سنا ہے نا, وہ گووندا کے مفتی صاحب بھی سنا ہے, مولانا بھی سنا ہے, لیکن اگر آپ جا کر اس سے آگے کی چیز شاید نہیں معلوم ہے. وہ ہم تو اٹھ پٹانگ واقعہ نہیں بیان کرتے, دمنا ٹانگ ایسے واقعہ اگر میں قائل ہوں نا میں اس کو بیان کرتا ہوں, سمجھے کیا, جب تک کہ اس کا خود سے واسطہ نہ پڑے. یہ میرے سے واسطہ پڑے اس بات بتا رہا ہوں کہ میں 4 عورتوں کو کھڑا کر کے پوچھا نماز کے نام گناؤ, فجر, ظہر, مغرب, عشاء, بتائیے آپ. 4 عورتوں میں ایک صبح میں پڑھتے ہیں صاحب, ایک رات میں پڑھتے ہیں. یہ بول رہا ہوں میں آپ کو المیہ. مکاتب کی جو فکر ہے, مکاتب بنیاد ہے, یہ جڑ ہے, یہ اس کے رگے ہیں, وہ یہ جڑ ہے. یہ مدرسہ اٹھ پٹانگ واقعات کا میں قائل نہیں ہوں. کوئی بولا تو بھی میں اس کو روک دیتا ہوں, کہاں سے اٹھا کر آیا واقعہ, بلکہ اٹھ پٹانگ غلو نہیں. یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم, ان کو بولا تھا, مسلمانوں کو بھی بول دیا اللہ میاں. اس وجہ سے آج بہت سی گاؤں میں عورتوں کو نماز کے نام نہیں ہوا تو کیا خاک نماز پڑھے گی. یہ تو المیہ ان کا ہوا. ہم ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھتا ہوں میں, ڈاکٹر صاحب ذرا کھڑا کر کے بول رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں معذرت کے ساتھ, ازواج مطہرات کے نام گنا ہیں؟ وہ تو بناتے رسول اللہ نہیں معلوم, ازواج مطہرات وہ تو بناتے رسول اللہ, رک کے کیا تو بولیں گے ہمارا ازواج چھوڑ کے دوسرا نہیں معلوم ہے. بنات کا ہمارے نبی کی بیٹیوں کا نہیں معلوم ہے تو کیا خاک ہمیں عالم معلوم رہتا, ہمیں مفتی صاحب معلوم رہتے ہیں ہمیں. ایک حضرت عائشہ یاد ہے, بہت یاد آوا تو کس کو, تو حضرت خدیجہ یاد ہوں گی. ہر کوئی پوچھا کہ تمہارے نبی تمہارے ماؤں کا نام بتاؤ, بولے تو آسمان دیکھنا. یہ ہمارا دین, یہ ہمارا علم, علم و ذکر. ہاں علم و ذکر ماشاء اللہ. موٹا موٹا علم 2-2 کلو کا ہے نا, بھیجا نا ڈاکٹر صاحب, موٹا موٹا علم 2-2 کلو کا. وہ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ ایمان کی کتنے, تو میں 15 بولنے والا تھا, اچھا ہوا نہیں بولا, پھنس جاتا تھا میں. وہ بیچارے 7 بولے ایمان کی کتنے ارکان ہیں, بولے تو میرے کچھ نہیں مانا, میرا 15 بولتا تھا, میں پھنس جاتا تھا ڈاکٹر صاحب کے سامنے. تو ہمارا علم یہ ہے, کتنی دل سوزی کے ساتھ ان علماء کرام نے پیش کیا کہ علم کی کتنی ضرورت ہے. دیندار بننے کی بات کئی مرتبہ دہرایا. دیندار بننے کے بعد, دیندار کس کو بولتے ہیں, دیندار کس کو بولتے ہیں؟ بہرحال بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, ختم اسی پر بات ختم کر رہا ہوں. بات سمجھیے, بات کو سمجھیے. علماء کرام کو زبان سے خالی دیوانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنی آخرت کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ماننا ہے تو دل سے ماننا, اور دل کی کیفیت اللہ خوب جانتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اور پہلی بات مولانا عثمان صاحب نے شروع کیا تو عظمت, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. آخری بات ڈاکٹر صاحب تک کے علم اردو مدرسے سے, یہ المیہ یاد رکھ لیجیے. اور یہی ایک کتاب ہے ہماری زندگی کو سنبھالنے والی, ضمانت دیتا. کوئی چیز دنیا میں ضمانت نہیں دیتی, قرآن ضمانت دیتا ہے, اللہ ضمانت دیتا ہے, رسول ضمانت دیتے ہیں آخرت میں کامیابی کی, حدیث ضمانت دیتی ہے, فقہ ضمانت دیتا ہے, ہمارا عمل ضمانت دیتا ہے. کوئی دنیا میں ضمانت دینے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے بار بار راجوری والد بول رہے ہیں, حیث تمہیں سامنے اس بات میں راجوری والد بول رہے تھے, تو ساری امت کی بات ہے, ساری امت کی بات ہے. کنتم خیر امت خیر الناس. اور کہا کہ خیر کی چیز, خیر کس کس میں پھیلتا ہے, خیر کہاں سے پھیلتا ہے, خیر کس کو کہتے ہیں, اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اسی خیر کے ساتھ چلیں. اور یقینی بات ہے کہ یہ جو مکاتب ہیں ہماری خواتین کو بالکل ان کے مسائل, نجی مسائل بھی نہیں معلوم ہے, باقی کے نہ غیر باقی کے, اور یہ کر رہے ہیں تو بہت بڑی چیز ہے. اور یہ تو ان کو ضرورت ہے, ویسے ہمارے مردوں کو بھی ضرورت ہے. قرآن پڑھیں گے تو آپ کو میں بلا مبالغہ بول سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میرا مشاہدہ ہے 98% کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. کیا آپ دو رائے اس میں, یا میں اگر غلط بولتا ہوں واپس لیتا ہوں میرا جملہ. 98% تجوید میں تو کچھ ہوں گے, بغیر تجوید کے بھی نہیں آتا قرآن. ہمارے مسجدوں میں دیکھا ہے آپ نے, انہیں ہمارے بابا مرے تو لایا قرآن, دادا مرے تو لایا قرآن رکھا وہاں. ثواب کب ملتا ہے؟ قرآن پڑھے تو ملتا ہے کہ وہاں رکھو رکھے تو دھول جمے 2 کلو تو ملتا. انہیں لا کے رکھا, کسی عالم کو پوچھا بھی نہیں, بھائی میں اپنے والد کے لیے ایسی چیز دینا چاہ رہا ہوں جو اجر ملتا رہے, اجر ملتا رہے. کوئی پوچھا آج تک؟ قسم کھا کے بولیں تو نہیں, کوئی بھی پوچھ کے لاتا نہیں. میں دینا چاہ رہا ہوں مسجد کو, مولانا کیا کرنا؟ انہیں بولتا پنکھا لاتا ہے یا لال محمد صاحب,
لکھتا انہیں خاک کیا بھی نہیں ملے گا تیرے کو. پنکھے کی ضرورت بھی ہے, پنکھا چلا تو ثواب ملے گا اسے, قرآن پڑھے تو ثواب ملے گا. یہ کس سے پوچھے گا؟ کس سے پوچھے گا؟ دیندار سے یا عالم دین سے؟ پہاڑ پہلے ہی پتھروں کا مجموعہ ہے اور مزید پتھر ڈالے تو کیا اضافہ ہو پہاڑ میں؟ تو یہی ہمارا عمل کا حال ہے. اسی لیے اللہ کے لیے سمجھیں, اللہ کے لیے سمجھیں, علم و ذکر سمجھیں. یہ علوم جو قرآن کریم کے ہیں یہ بنیاد ہیں ہماری پوری زندگی کی کامیابی کی ضمانت کے لیے. دین وہ نہیں ہے جو رب میرا جی چاہا, دین وہ نہیں ہے جو میرا جی چاہا, عمل وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا, عمل وہ ہے جو رسول نے بتایا. اس پر آئیں ہم تمام لوگ, اور اس کی بنیاد مکاتب کی جو فکر کر رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے, اور اس کی بنیاد اس تنے کے لیے مدارس بڑی بنیادی چیز ہے. اگر قوم علماء سے جڑ کے چلے گی تو اعمال نہیں بگڑیں گے, اس کی آخرت نہیں بگڑے گی, اس کا دین نہیں بگڑے گا, اس کی نیکیاں نہیں بگڑے گی, اور وہ دونوں کی دونوں چیزیں بنیں گے. اسی لیے ہم پوری فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو علماء کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل کس عمل پر صحیح ہوتا ہے وہ پوچھ کر چلیں. اللہ تبارک تعالیٰ بہرحال اس محنتوں کو قبول کریں. اور یہاں لوگ کافی علماء بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رنگ میں مختلف انداز سے ایک دل سوزی, ایک درد کے ساتھ سنایا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آیا گئے جا رہے کچھ تو بول کو آنا بول کے یہاں بولے نہیں ہیں, شام تک آؤں, ایک درد کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ بولیں کہ کتنا درد ان کے دلوں میں ہے. تو اس لیے اس کو سمجھیں آپ حضرات, سمجھ کر اسی انداز سے مدرسے کے ساتھ, مکاتب کے ساتھ, علماء کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمارے اس کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے, آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے, خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. عزیزان گرامی قدر, آج ہمارے اور آپ ہے کہ مدرسہ یہ قرآن منگائی کیا 7 طلبہ نے اب تک حفظ قرآن کی, ان سال 2 طلبہ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی. یہ ان بچوں کے لیے بھی نیک بختی کی علامت ہے, اور ان کے والدین کے واسطے بھی سعادت مندی کی بات ہے. دیکھیں گے بچے میں دونوں کا بھی 21 سبق ہے آخری. جی کیا پڑھانا ہے؟ یہ آخری کو پڑھانا ہے سورہ مرسلات کا. لو بیٹا دونوں حضرت پڑھاتے ہیں, پڑھوا. یہ دیکھیے ہماری اس مجلس کا, ہماری زندگی, ہماری مجلس کا, اور ہماری اس بیٹھک کا, اور ہمارے اس گاؤں کا, ہماری اس امت کا یہ سرمایہ ہے. یہ سرمایہ ہے, یہ دولت ہے, یہ لوٹتا نہیں. ہمارا گھر لوٹے گا, ہماری جائیداد لوٹے گی, ہم مٹیں گے, مگر قرآن نہیں مٹتا. تو جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ قرآن کریم کے حامل ہیں, یہ نبی کے وارث ہیں, یہ نبی کے وارث ہیں اور نبی کے مہمان ہیں یہ. اور اس لیے جتنے آئے ہیں دیکھنے کے لیے وہ سب نبی کے مہمان کے میزبان ہیں آپ, نبی کے مہمانوں کے میزبان ہیں آپ. اسی لیے یہ قرآن کریم کی جو دولت اللہ نے نوازا ہے, اور یہ قابل قدر ہیں ان کے ماں باپ, ان کے بھائی بہنیں, ان کے چچائیں اور خالوں ہیں, ان کا خاندان, ان کے رشتہ دار, اور پوری امت مسلمہ. ایک حافظ قرآن پوری امت کی طرف سے کافی ہے, ایک عالم دین پوری امت کے. اس واسطے حضور نے فرمایا کہ میری مثال تم میں ایسی, جیسے ایک میری مثال جیسے تم میں ہے سب سے اعلیٰ, اور ایسے ایک حافظ کی مثال پوری امت میں ایسا ہے, ایک عالم کی مثال ایسے ہی ہے. اس کو ذہن میں رکھ کر آپ سنیں اور ان کے لیے دعا کریں. آپ سب سے پہلے قرآن پڑھنے کی فکر کریں. آپ بچوں کی بات تو بار بار کہہ رہے تھے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی اور علماء بھی دیگر, لیکن وہیں اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے بولوں گا پہلے آپ سیکھیے قرآن. جیسا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ پہلے قرآن سیکھیں. جب آپ قرآن سیکھیں گے تو آپ کو درد ہوگا آپ کے بچے کو پڑھانے کا. ہماری دنیا سے جانے کے بعد کرائے کے بچے آ کر ختم قرآن پڑھے تو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ مفتیان دیتے ہوں گے مگر ایک کچھ بھی نہیں ملتا. جب بچہ پڑھتا ہے اپنے باپ کی وفات پر تو اللہ, جیسا کہ سنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, تو اسی لیے آپ حضرات پہلے پڑھنے کی فکر کریں. آپ قرآن کریم سیکھیں. آپ صرف 15 منٹ نکال کر عشاء کی نماز کے بعد 15 ہی منٹ روز آپ 2 لائن پڑھیں گے تو مہینے کے 30 دن 60 لائن ہو جائیں گے نورانی قاعدہ کے, اور آپ قرآن تلاوت کرنے والے بنیں گے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, حکم ہے اس لیے آپ پڑھیں قرآن کریم. اس کے بعد پھر آپ کو فکر ہوگی اپنے بچوں کو پڑھانے کی, تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکیں گے.
آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کر سکیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بارہ اس قرآن کریم کی محفل میں ہم کو جمع کیا اور اس قرآن کریم کی زینت سے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا نور نصیب فرمائیں. اس واسطے آپ غور سے سنیں جو قرآن کریم میں بچے پڑھ رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم الرحمن الرحيم مالک یوم الدین مالك يوم الدين ایاک نعبد و ایاک نستعین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا العالمین اس قرآن کریم کے ختم کو قبول فرما ان دونوں بچوں کے قرآن کریم کو سینے سے اور ان کے ذہن کو ان کی زندگیوں کو منور فرما اور روشن فرما اس مدرسے کو یا اللہ غیب سے مدد فرما نصرت فرما یا اللہ اس کے پڑھانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما تیرے شان نشان ان کو بدلہ عطا فرما دے یا العالمین جن لوگوں نے ان کے پڑھنے میں پڑھانے میں محنت کی ہے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے اے اللہ جنہوں نے اس کو ہر قسم کے دامے درمے سخنے اللہ اس کی اعانت کی نصرت کی ہے تو کما حق ہو اے اللہ تو اپنے شان نشان ان کو بدلہ عطا فرما دے اے اللہ دینی مدارس کی تو حفاظت فرما دے اے اللہ جس طرح تو نے کلام پاک کو ہمارے سینوں میں رکھ کر یہ اللہ ہماری زندگیوں کو محفوظ کر دیا ہے اسی طریقے سے پوری امت کو اس ایمان کے ساتھ قرآن کے ساتھ زندگیوں کی حفاظت فرما اے العالمین بے دینی کے ماحول کو ختم فرما دے اے اللہ جہاں مدارس اور مکاتب کا جال پھیلا کر علماء دن و رات محنت کر رہے ہیں یہ صرف تیرا فضل ہے اللہ تیرا فضل شامل حال فرما تیرے فضل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اے العالمین تو ان کی زندگیوں پر فضل فرما ان کے زندگیوں میں فضل فرما ان کی صحت پر فضل فرما اے اللہ ان کی محنت پر فضل فرما ہر اعتبار سے اللہ ہمارے دین کی ہمارے ایمان کی ہمارے بچوں کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھائی بہنوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے اے العالمین یہ مدارس جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیے گئے ہیں اے اللہ تیرے نیک بندوں نے اس کی بنیاد ڈال کر یہاں تک لائے ہیں اے اللہ اسی اخلاص کے ساتھ ہمیں پڑھانے کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا العالمین تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا دے نفس و شیطان کی فریب سے حفاظت فرما ہر آن نفس و شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اے اللہ اس کو بے مقدور کر دے یہ اللہ بے مقدور کر دے اے اللہ اخلاص سے مالا مال فرما دے اخلاص سوائے تیرے کوئی اور نہیں جانتا اے اللہ اخلاص الفاظ الگ چیز ہے حقیقت الگ چیز ہے اے العالمین حقیقت سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے ہمارے دل کو معمور فرما دے اے اللہ ایمانی نور سے قرآنی نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما ہماری زندگی ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ جتنی محنتیں یہاں کی جا رہے ہیں اس کو قبول فرما لے بھرپور مدد فرما دے اے اللہ آئندہ اس کا ذریعہ بنا کر عمومی طور پر خصوصی طور پر اس آبادی اور اطراف کے لیے
عموماً سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کے لیے اسباب کے طور پر تو دنیا میں چلایا ہے، ہمیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ دن رات محنتوں میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں لگا دے، علم دین کے محنت میں لگا دے۔ اے عالمین دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام کو زندہ فرما۔ اے اللہ جس شعبے میں دین کے کام کر رہے ہیں ان سب کی ہمتوں میں تو اپنا فضل شامل حال فرما، اپنی نصرت و مدد کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دین بھی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے۔ اے اللہ صرف تیری رضا نصیب فرما دے، کل کو قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہو، کل قیامت کے ہم کو شرمندہ نہ فرمانا۔ اے العالمین اس قرآن کو حقیقت بنا کر ہماری زندگی میں اتار دے، عملی زندگی میں اتار دے۔ اے اللہ ہماری ساری معاشرتی زندگی میں اتار دے۔ اے العالمین آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے اور تیری رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے العالمین جتنے علماء نے دل سوزی کے ساتھ درد کے ساتھ سنایا ہے، اے اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کے درد میں برکت نصیب فرما اور فضل حال شامل فرما دے۔ اے اللہ جتنا جو کچھ کہا گیا ہم سب سے پہلے اس کے عمل کے محتاج ہیں، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ سننے والے سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تیری توفیق سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تیرے توفیق سے ہوتا ہے۔ العالمین تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے تیری رضا کرنے کے لیے، اللہ تیری رضا نصیب فرما دے۔ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر ایک کی مرد اور عورتوں کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی وسلم و بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ اذان ہوگی 10 بجے۔